سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع کا آغاز ہے اور دوسرے پارے کا یہ تیسرا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی نماز میں مشغول ہو جاتے۔ نماز سے مدد چاہنے میں نماز استسقاء، صلاۃ حاجت وغیرہ داخل ہیں، یعنی انسان کو اگر کوئی حاجت ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے صلاۃ حاجت کی نیت سے، کوئی پریشانی ہے تو 2 رکعت نفل پڑھے صلاۃ حاجت کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اسی طرح نماز استسقاء، بارش نہ برسے تو ایک مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے بارش کے طلب کے لیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ کہ جب بھی کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ ایک طرف تو یہ عمل ہے اور یہ تعلیمات ہیں، اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ ایک آدمی پریشان ہوتا ہے تو نماز چھوڑ دیتا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے نا کہ پریشانی میں وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ پریشانی میں اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسے کہیں تو کہتا ہے کیا کریں، اپنی پریشانی میں ایسے مصروف ہیں کہ نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہیں مل رہی۔ ارے بھائی آپ نماز پڑھیں اور دل لگا کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ نماز کی برکت سے اور صبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی اور ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد چاہو، یعنی صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے تو صبر اور نماز اس کا ذریعہ ہے۔ صبر کا دامن تھامو اور نمازوں کی پابندی کرو، بلکہ نوافل کی طرف مشغول ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں غیبی مدد حاصل ہوگی۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کی رحمت، اس کی مدد صابروں کے ساتھ ہے۔ صبر کس چیز کا نام ہے؟ صبر واویلا کا نام نہیں ہے کہ کوئی شخص واویلا کرے، شکوہ شکایات کرے، شور شرابہ کرے، چیخ و پکار کرے اور پھر کہے جی میں تو صبر ہی کر رہا ہوں۔ صبر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا نام ہے۔ جو صبر کرنے والا ہوتا ہے وہ واویلا نہیں کرتا، شور شرابہ نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، ہم تو صبر کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ صبر کرنے والا اپنے دکھ کا اظہار اسی کے سامنے کرتا ہے جس کے سامنے اسے اظہار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبر کرنے والا اللہ رب العالمین کے فضل کو یاد کرتا ہے اور اس کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ایک تکلیف آ گئی تو کیا ہوا، کروڑوں نعمتیں موجود ہیں، ہم تو اس کی رضا پر راضی ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہو، اموات مردہ مت کہو۔ یہاں پہ فرمایا مردہ مت کہو، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 169 چوتھے پارے میں فرمایا کہ مردہ گمان بھی مت کرو، یعنی نہ زبان سے مردہ کہو، نہ مردہ دل میں سمجھو۔
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور تم ہرگز ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت سمجھنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے یہاں روزی پاتے ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے۔ یہاں فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے بعض نادان لوگوں پر کہ اتنا واضح حکم کے باوجود کہتے ہیں شہید ہیں تو مردہ، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم مردہ نہ کہیں، حالانکہ دو آیتیں موجود ہیں اور دونوں آیتوں سے ثابت ہے کہ شہید زندہ ہیں، انہیں زندہ کہنا ہے اور زندہ سمجھنا ہے، مردہ کہنا بھی منع ہے اور مردہ سمجھنا بھی منع ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شہید زندہ ہے تو پھر کیوں ہمیں ان کی زندگی کا علم نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم تو زندہ اسے سمجھتے ہیں جو چل رہا ہو، بیٹھ کر ہم سے باتیں کرے۔ تو فرمایا وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہاں تمہیں خبر نہیں، تمہاری آنکھوں میں، تمہارے کان میں وہ طاقتیں نہیں کہ تم ان کی زندگی کو محسوس کر سکو، تمہاری صلاحیتیں محدود ہیں، تمہاری آنکھیں وہ ان کی زندگی دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا وہ زندہ ہیں، انہیں زندہ سمجھنا ہے، تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں بلکہ زندہ سمجھیں اور زندہ کہیں۔ یہی ایمان ہے اور یہی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تقاضا کر رہی ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت شہدائے بدر کے حق میں نازل ہوئی۔ لوگ شہدائے بدر کے حق میں کہتے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ دنیاوی آسائش سے محروم ہو گیا، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ انہیں مردہ مت کہو، اور سورہ آل عمران میں فرمایا انہیں مردہ مت سمجھو۔ سورہ آل عمران میں تو آگے یہ بھی فرمایا آیت نمبر 170 میں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ شہداء اللہ کی ان نعمتوں پر خوشیاں مناتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں نعمتیں جنت میں عطا فرمائی۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور خوشیاں مناتے ہیں ان شہداء کی جو ابھی ان سے نہیں ملے، بعد میں آنے والے ہیں، یعنی انہیں اس بات کا علم دیا جاتا ہے کہ اب فلاں شہید ہو کر تمہارے ساتھ ملنے والا ہے، تو اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کی خوشی مناتے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ موت کے بعد ہی اللہ تعالی شہداء کو حیات عطا فرماتا ہے۔ جیسے شہید کی روح پرواز کرتی ہے تو موت کے بعد ہی اللہ تعالی شہیدوں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ ان کی ارواح پر رزق پیش کیے جاتے ہیں، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں جنت کی سیر کرتی ہیں اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں، یعنی سبز پرندے ان کے لیے سواری ہوتے ہیں، یہ ان میں بیٹھ کر جنت میں جاتی ہیں روحیں، اور شہداء کی روحیں جنت میں سیر کرتی ہیں، وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کو قبر میں جنتی نعمتیں ملتی ہیں، یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ جو میدان جنگ میں شہید ہو جائے وہ واقعی عظیم شہید ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسے شہداء ہیں کہ جنہیں آخرت میں اللہ تعالی شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا، جیسے احادیث طیبہ میں ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے ڈوب کر یا کوئی جل کر مر جائے،
یا زلزلہ آ جائے اور مکان کی چھت گر جائے، دیوار کے نیچے دب کر مر جائے، اسی طرح جو طلب علم میں گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، جو حج کے سفر پر تھا اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کی راہ میں کوئی نکلا ہوا ہے اس کا انتقال ہو جائے، اسی طرح وہ خاتون جو نفاس میں یا بچے کی ولادت کے وقت اس کا انتقال ہو جائے، جس کے پیٹ میں درد ہو اس مرض کی وجہ سے انتقال ہو، اسی طرح حدیث پاک میں جس کا جمعے کے دن انتقال ہو، ان سب کے لیے شہادت کی بشارتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ مسلم شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 139 139 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص ناموری اپنے نام کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص شجاعت کے اظہار کے لیے لڑتا ہے کہ لوگ اسے بہادر کہیں، یا رسول اللہ ان میں سے اللہ کے لیے لڑنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرے وہی در حقیقت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ تو دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا چاہیے، اس میں اپنے نام کی فکر یا لوگ مجھے بہادر کہیں یا مال حاصل ہو، اس طرح کی کوئی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ شہید زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے شہیدوں سے بلند مقام عطا فرمایا انبیاء کو، تو انبیاء بھی زندہ ہیں اور شہیدوں سے ان کی زندگی زیادہ پاورفل ہے۔ مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 94 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی ازرق میں گزرے، آپ نے فرمایا کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ وادی ازرق ہے۔ آپ نے فرمایا گویا کہ میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں، وہ بآواز بلند تلبیہ پڑھتے ہوئے اس وادی سے اتر رہے ہیں۔ پھر آپ وادی حرشہ سے گزرے، آپ نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ وادی حرشہ ہے۔ آپ نے فرمایا گویا کہ میں یونس کی طرف دیکھ رہا ہوں، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف، وہ ایک سرخ رنگ کی فربہ اونٹنی پر سوار ہیں جس کی لگام کھجور کی چھال کی ہے، انہوں نے ایک اونی جبہ پہنا ہوا ہے اور وہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء حیات بھی ہیں اور وہ حج کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ مسلم شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 268 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ کے پاس سے گزرا، اس وقت وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء قبروں میں حیات ہیں اور وہ قبر میں نماز بھی ادا فرماتے ہیں۔ مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 96 پر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت میں پایا، یعنی شب معراج۔ میں نے دیکھا کہ موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے بال قبیلہ شنوہ کے لوگوں کی طرح گھنگریالے ہیں، اور اس وقت عیسیٰ بن مریم کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی ان سے بہت مشابہ ہیں، اور اس وقت ابراہیم کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، اور تمہارے نبی ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ پھر نماز کا وقت آیا اور میں نے ان سب نبیوں کی امامت کی۔ تو ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ شہید بھی زندہ ہیں،
اللہ کے نبی بھی زندہ ہیں اور اللہ کے نبی کی حیات شہیدوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں صوفیہ کی پہلی منزل مکاشفات اور مشاہدات سے شروع ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ بیداری میں فرشتوں کا اور انبیاء کی روحوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی آوازیں سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، مختلف قسم کے خوف تم پر آئیں گے، بسا اوقات قحط سالی، بھوک کے معاملات آئیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ مالوں کی کمی سے اور جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے یہ فرمایا کہ خوف سے مراد اللہ کا ڈر ہے، بھوک سے رمضان کے روزے مراد ہیں، مالوں کی کمی سے زکوٰۃ و صدقات دینا مراد ہے، جانوں کی کمی سے بیماریوں کے ذریعے موتیں ہونا ہے، اور پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، اس لیے کہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے۔ یعنی ان تمام معاملات میں انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ تو جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصانات یہ آئیں گے، اور انسان ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہے، اور جب ایسے معاملات آئیں تو وہ صبر کرے۔ ایسے صابرین کے لیے بشارت ہے۔ ترمذی شریف صفحہ نمبر 158، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جب بھی کانٹا چبھنے کی یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ پیچھے یہ حکم تھا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ارے محبوب آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، چاہے وہ مصیبت چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، بندے کو چاہیے کہ وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث شریف میں ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے، یعنی اس کے پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے، اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب۔ پھر اللہ فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے، اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 300۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت پر اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ یعنی اس حدیث پاک میں ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی مصیبت آئے تو بندہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون اور پھر یہ دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو انشاءاللہ تعالی جو نقصان ہوا ہے وہ نفع سے بدل جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو حضرت ابو سلمہ بڑے نیک صالح شخص تھے اور بیوی بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا اور میں بیوہ ہو گئی تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور یہ دعا کی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ پھر میں سوچنے لگی کہ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو ایسا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اچھا بدل عطا فرماتا ہے، تو ابو سلمہ انتقال کر گئے، اس کا اچھا بدل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتی ہیں جب میری عدت پوری ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا اور ام سلمہ ام المومنین بن گئیں، تو آپ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر تو کوئی نہیں ہو سکتا، آپ تو عظیم اخلاق کے حامل ہیں۔ یعنی اس حدیث پاک سے اور اس واقعے سے معلوم ہوا کہ کیسی بھی مصیبت ہو انسان کو صبر کرنا چاہیے اور یہ کلمات کہنے چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں، ورحمت اور رحمت ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی لوگ راہ پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، بے شک صفا و مروہ اللہ کی شعائر میں سے ہیں، شعائر اللہ ہیں۔ صفا و مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے مقابل مشرقی جانب واقع ہیں۔ مروہ شمال کی طرف مائل ہے اور صفا جنوب کی طرف، جبل ابی قبیس کے دامن میں ہے۔ آج کل جبل ابی قبیس کو کاٹ دیا گیا ہے، تقریباً یہ پہاڑ اب ختم ہو چکا ہے اور اس کی جگہ شاہی محل موجود ہے، کچھ حصہ جبل ابی قبیس کا ابھی بھی موجود ہے جو تھوڑا سا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے بحکم الہی سکونت اختیار فرمائی۔ اس وقت یہ جنگل بیابان تھا، یہ صحرا تھا، نہ یہاں سبزہ تھا، نہ پانی، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان۔ رضا الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت شیر خوار بچے تھے، آپ اپنی والدہ کی گود میں تھے اور سخت پیاس کی وجہ سے آپ کی بے قراری آپ کی والدہ پر ظاہر ہوئی۔ حضرت بی بی ہاجرہ بے تاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئی
وہاں بھی پانی نہ پایا تو وہاں دور انہوں نے نظریں دوڑائیں کہ شاید کوئی قافلہ آ رہا ہو تو میں اشارہ کروں کہ اس طرف آؤ۔ پھر اتر کر نشیب کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی۔ پھر وہاں اوپر چڑھ کر آپ نے دور دیکھا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہو تو میں اسے اشارہ کروں۔ درمیان میں ایک ایسا مقام آتا تھا کہ جہاں آپ کے درمیان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ایک پہاڑی ٹیلا آ جاتا، تو آپ وہاں تیز دوڑتی، جسے آج میلین اخدرین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جب حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا سعی کرتا ہے تو اس مقام پر وہ اپنی رفتار بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ صفا سے مروہ گئیں، مروہ سے صفا آئیں، اس طرح 7 مرتبہ گردش ہوئی۔ اللہ تعالی نے ان اللہ مع الصابرین کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ اللہ فرماتا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے ایک چشمہ زمزم نمودار اللہ تعالی نے فرمایا، اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ کیا، اور ان دونوں مقام کو دعا کی قبولیت کا مقام بنایا گیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے یہ چشمہ پیدا ہوا ہے اور پانی بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو آپ نے ایک دائرہ کھینچا اور اس پانی سے آپ نے کہا زم زم۔ عبرانی زبان میں زم کے معنی ہے رک جا، زم زم رک جا رک جا۔ اللہ والوں کی حکومتیں پانی پر بھی ہوتی ہیں، تو جو آپ نے دائرہ کھینچا تھا پانی وہاں کا رک گیا اور اس سے آگے نہ بڑھا۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر بی بی ہاجرہ اس پانی کو نہ روکتی تو یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ زمزم یہ وہ پانی ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے شفا کا ذریعہ بنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ کی برکتیں بھی شامل ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم شریف میں اپنا لعاب دہن مبارک بھی ڈالا ہے، تو اس سے دوہری برکتیں ہیں۔ دنیا اس پر حیران ہے، بڑی اس پر تحقیقات کی گئیں۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ پوری دنیا کے تمام پانیوں میں سب سے زیادہ طاقتور پانی، کہ انسانی جسم کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے زمزم میں عطا فرمائی ہیں۔ یہ پیاس بھی بجھاتا ہے اور بھوک بھی مٹاتا ہے۔ اگر کوئی صرف زمزم پر گزارا کرے مکہ مکرمہ پہنچ کر اور کھانا نہ کھائے تو بھی اس کی جسم کی تمام ضروریات زمزم شریف سے پوری ہو جاتی ہیں۔ حضرت ڈاکٹر الوی مالکی علیہ رحمہ مکہ شریف کے ایک بزرگ ہیں جن کا وصال ہو گیا۔ آج کل مکہ شریف میں ان کے صاحبزادے ہیں اور ان کے یہاں بڑی عظیم الشان محفل میلاد ہوتی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد درس بخاری شریف اور پھر محفل میلاد کا سلسلہ پورے سال ہی جاری رہتا ہے، اور سال میں بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر بڑی بڑی محفل میلاد مکہ شریف میں شارع مالکی پر یہ پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ڈاکٹر الوی مالکی علیہ رحمہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے یہ عرض کیا کہ میں اس لیے آیا ہوں مکہ شریف میں کہ میری زوجہ کو کینسر ہو گیا ہے اور میں جرمنی سے آیا ہوں، اور ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ہم عمرہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ جب یہ ڈاکٹر الوی مالکی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت درس بخاری میں زمزم کا ذکر تھا،
اور انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زمزم جس نیت سے پیئیں زمزم اسی کے لیے ہے، یعنی جس حاجت کی نیت کر کے پیئیں وہ حاجت پوری ہوتی ہے، جس بیماری کی شفایابی کی نیت کر کے پیئیں تو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ڈاکٹر علوی مالکی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ آپ جب مکہ شریف آئے ہیں تو اپنی زوجہ سے کہیں کہ وہ نہ کھانا کھائیں نہ کوئی اور پانی پیئیں، دن رات صرف زمزم پئیں اور اسی پر گزارا کریں۔ ان کا بیان یہ ہے کہ 40 دن تک ہم مکہ شریف رہے، تو 40 دن تک ان کی زوجہ صرف زمزم پر گزارا کرتی رہی، اور پھر الحمدللہ ان کی طبیعت بحال ہو گئی۔ جرمنی جا کر انہوں نے اپنے ٹیسٹ کرائے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ کینسر کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ ایک عجیب بات جو سائنٹسٹ کہتے ہیں، جس پر دنیا کے سائنسدان حیران ہے، کہ اگر 5 لیٹر یا 10 لیٹر پانی کا کین ہو اور اس میں 1 گلاس زمزم کا ملا دیا جائے تو زمزم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سارے پانی کو زمزم کی تاثیر والا بنا دیتا ہے، یعنی اس میں بھی وہی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے زمزم میں پیدا فرمائی ہیں، اس میں بھی وہ توانائی اور وہ انرجی پیدا ہو جاتی ہے۔ سائنسدان اس پر حیران ہے کہ مکہ شریف میں دور دور تک زمین میں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن یہ زمزم کے کنویں میں پانی اتنی تیزی سے آتا ہے کہ 1 منٹ میں سینکڑوں لیٹر پانی جمع ہو جاتا ہے۔ کئی بڑی بڑی موٹریں لگی ہیں اور مسلسل وہ پانی کھینچ رہی ہیں، لیکن پانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ پورے سال میں لاکھوں کروڑ لیٹر لوگ پانی پیتے ہیں، اور بڑی تیزی سے چاروں طرف زمزم کے کنویں میں چاروں طرف سے پانی آتا ہے۔ تقریباً 10 سے 15 سال گزر گئے، اس پر وہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے اور زمین میں پانی کی نالیاں رگیں کہاں سے ہیں، لیکن وہ اس میں ناکام ہے۔ یہ خاص کرم ہے اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بڑے کرم فرمائے۔ ان میں سے ایک کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمزم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ یہاں فرمایا گیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ صفا مروہ شعائر اللہ ہے، اللہ کی شعائر ہیں۔ صفا مروہ تو محض پہاڑیاں ہیں، دنیا میں ہزاروں لاکھوں پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں، تو یہ تو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، ان کو اللہ کی نشانیاں شاعر کیوں کہا گیا؟ تو بات بالکل واضح ہے کہ ان پہاڑیوں کو نسبت ہے اللہ والی سے، حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور جس چیز کو اللہ والوں سے نسبت ہو جائے وہ چیزیں اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ والے یاد آتے ہیں، اور اللہ والے جب یاد آتے ہیں تو بندے کو اللہ یاد آتا ہے۔ آپ پورے اسلام کی تعلیمات دیکھیں تو نسبتوں کی بہاریں ہیں۔ مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے نسبت، صفا مروہ اور اس کے درمیان دوڑنا، یہ حضرت بی بی ہاجرہ سے نسبت، زمزم شریف کی برکتیں، حضرت اسماعیل کی نسبتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی نسبتیں، یہ ساری نسبتوں کی اہمیت اور برکتیں ظاہر کرنے والی چیزیں ہیں، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جس چیز سے اللہ والوں کو نسبت ہو جائے اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اور وہ اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ جہاں اللہ والوں کے مزارات ہوتے ہیں وہ مزارات بھی اللہ کی نشانیاں ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ والے کی یاد آتی ہے،
وہاں اللہ والوں کے جسم اقدس ہوتے ہیں، ان کی روحیں متوجہ ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں ایسی نازل ہوتی ہیں کہ صاحب مزار کے قریب جا کر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ روزانہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا تو میں امام اعظم کے دربار میں حاضر ہوتا، 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا مانگتا تو اللہ تعالیٰ امام اعظم کے صدقے میں کرم فرماتا اور میری مشکل آسان ہو جاتی۔ آگے فرمایا فمن حج البیت او اعتمر، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، یعنی صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ حج کرے یا عمرہ کرے اسے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنی چاہیے اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں صفا مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف تھا اور جو مروہ پر بت تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اصاف یہ مرد تھا اور نائلہ عورت تھی۔ ان دونوں نے اس مقام پر غلط کام کیا تھا تو اللہ کا قہر ان پر نازل ہوا اور یہ پتھر بن گئے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اس زمانے کے لوگوں نے صفا و مروہ پر ان پتھروں کو رکھ دیا تاکہ لوگ اصاف اور نائلہ کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں اور آئندہ کوئی اس مقام کے اور حرم شریف کے تقدس کو پامال نہ کرے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ زمانہ گزرتا گیا، لوگ بھولتے گئے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ ماضی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ پھر لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے کہ یہ کیوں رکھے گئے ہیں، کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ اس لیے رکھے ہیں کہ یہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو کفار جب صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے اور صحیح کے دوران ان بتوں کی پوجا کی وہ نیت کرتے۔ عہد اسلام میں بت تو توڑ دیے گئے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو یہ بت توڑ دیے گئے، لیکن چونکہ کفار یہاں پر مشرکانہ فعل کرتے تھے اس لیے مسلمانوں کو صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا گرا ہوا کہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ کچھ مشابہت ہے۔ اس آیت میں ان کا اطمینان فرما دیا گیا کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے تمہیں مشابہت کا اندیشہ نہیں۔ اور جس طرح کعبے کے اندر زمانے جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے اور کعبہ شریف کا طواف درست رہا۔ خانہ کعبہ دین کے شعائر میں سے ہے، اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا مروہ کے دین کے شعائر ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا۔ تو اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ تمہارا جو عمل ہے وہ بالکل درست ہے، اور جو انہوں نے یہاں بت پرستی کی یا وہ جس نیت سے وہ کرتے تھے تمہارا وہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے ان باتوں کو لوگوں کے لیے کتاب میں واضح بیان کر دیا۔
اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی لعنت فرماتا ہے، یعنی جو روشن باتوں کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ یہ چیزیں لوگوں پر واضح ہو چکی ہیں، تو فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ یہودی علماء کے رد میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف، اوصاف، تعریفیں چھپاتے تھے، اور جو رجم کا حکم توریت میں تھا اور توریت میں دوسرے احکام تھے جو ان کے نفس کے خلاف تھے، وہ اسے چھپاتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، تو مومنین تو ان پر لعنت کرتے ہیں، لیکن جب یہ کل بروز قیامت حاضر ہوں گے تو ان پر کافر بھی لعنت کریں گے اور یہ آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ علم چھپانا نہیں چاہیے۔ سنن ابی داؤد دوسری جلد صفحہ نمبر 159، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کسی چیز کے علم کے متعلق سوال کیا گیا اور اس نے اس کو چھپایا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ بعض باتیں راز کی ہوتی ہیں اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سامنے والا ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتا اور نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ غلط معنی لے کر گمراہ ہو جاتا ہے، تو وہ باتیں نہ بیان کرنا وہ الگ چیز ہے، اس کی اجازت ہے۔ جیسے چھوٹے بچے ہیں تو چھوٹے بچے بسا اوقات ایسے سوالات کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کا جواب دے دیں تو ان کے ذہن الجھ سکتے ہیں، تو اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ بس آپ کو جو کہہ دیا آپ اس پر عمل کریں اور زیادہ اس مسئلے پر غور و فکر نہ کریں۔ الجامع لاحکام القرآن دوسری جلد صفحہ نمبر 185 پر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل لوگوں کے سامنے حکمت کے بیان سے نہ رکو ورنہ تم ان پر ظلم کرو گے، یعنی جو لوگ اہل ہیں بات بتانے کے ان کو حکمت کی باتیں بتاؤ، اور نہیں بتاؤ گے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا، اور نااہل لوگوں کے سامنے حکمت کو نہ بیان کرو ورنہ تم اس حکمت پر ظلم کرو گے۔ جو نااہل لوگ ہیں انہیں علم اور حکمت کی وہ باتیں ہیں جس کے وہ اہل نہیں ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتانے سے منع فرمائی۔ الا الذین تابوا، مگر وہ جو توبہ کریں، یعنی جنہوں نے یہ حرکتیں کی، حضور کی نعتیں اور صاف اور آپ کے کمالات اور آپ کے مناقب اور فضائل جو توریت میں لکھے تھے انہوں نے چھپائے، تو ان پر لعنت ہے، مگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ وَأَصْلَحُوا، اور وہ سنور گئے، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی۔ وَبَيَّنُوا، اور جسے وہ چھپاتے تھے اسے ظاہر کر دیا۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی غلطی ہو جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اسأت، جب تجھ سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فاحسن، تو تجھے چاہیے کہ تو نیکی کر لے، یعنی فوراً توبہ کرے انسان، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع لائے، استغفار کرے اور گناہ کو گناہ سمجھے، اس کی غلط تعویلیں نہ پیش کرے،
ایک دفعہ توبہ کر لی پھر بھی اس گناہ کو یاد رکھے، بار بار توبہ کرتا رہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، یعنی جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر ہی خاتمہ ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ ترمذی شریف میں ہے حدیث نمبر 3533 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اور یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اس دعا کو کثرت سے کریں۔ اگر عربی نہ آتی ہو تو اردو میں اس طرح دعا کر لیں اور بار بار کریں۔ ہر دعا میں یہ دعا ہونی چاہیے کہ اے اللہ مجھے اسلام پر، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت ہی میں مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ مومنین تو دنیا میں بھی لعنت کرتے ہیں ایسے لوگوں پر، اور کفار ایک دوسرے پر کل بروز قیامت لعنت کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لعنتیں کافروں کے لیے ہیں۔ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 893، حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسلمان کو لعنت کی یہ اس کو قتل کرنے کی طرح ہے۔ یعنی مسلمان پر لعنت کرنا کتنی بری چیز ہے کہ فرمایا مسلمان کو کسی نے لعنت کی تو یہ اس کو قتل کرنے کی طرح ہے، جس طرح قتل کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج یہ عام مسئلہ ہے، ایک مسلمان پر بغیر کسی شرعی وجہ کے لعنت کی جاتی ہے۔ ہاں، جو جھوٹ بولتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ اسی طرح جو یہود و نصارہ ہیں ان پر لعنت، اور جو یہود و نصارہ کے پٹھو ہیں اور پٹھو بن کر اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، ملک میں اسلامی نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ناموس رسالت کے جو محافظین ہیں ان کے وہ دشمن ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگوں پر لعنت ہو، وہ برباد ہوں کہ انہوں نے ناموس رسالت کے مسئلے کو اہمیت نہیں دی، اور یہ یہود و نصارہ کے پیروکار ہیں اور دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن ہمارے یہاں پر دین کے معاملات میں تو کسی کو کوئی درد نہیں ہوتا، عام طور پر یہ لعنتیں عام طور پر دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں، اور تعین کر کے لعنتیں دی جاتی ہیں کہ فلاں پہ لعنت ہو، اس نے دعوت میں نہیں بلایا، فلاں پہ لعنت ہو، اس نے ہمیں یوں کہہ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے لیے کوئی معاملہ ہو تو درگزر کرنے اور معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب دین کا نقصان ہو تو اس کے لیے ہمیں دل جلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہر وقت وہ لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا۔ ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑی رحمت والا مہربان ہے۔
یہ آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی 163۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں بڑی پیاری حدیث پاک ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 3478۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور سورہ آل عمران کی ابتدائی دو آیات الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو ایک تو یہ آیت کریمہ ہو گئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163، اور دوسری سورہ آل عمران کی ابتدائی دو آیتیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان میں اسم اعظم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کی برکت سے ہماری تمام دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزویں خیر و عافیت کے ساتھ قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا 19واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ صفا مروہ کا ذکر ہوا، حج اور عمرے کا ذکر ہوا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہر سال حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے، بار بار عمرہ مقبول عطا فرمائے، رمضان المبارک میں ہر سال عمرہ مقبول نصیب فرمائے، صفا و مروہ کے جلوے نصیب فرمائے، اور وہاں پر سعی کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زمزم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔